ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں سید نوید قمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستانی سیاسی صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ قمر صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا۔ جس طرح پارلیمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرفتاریاں ہوئیں، اس پر آپ نے اپنے موقف کا اظہار کر دیا قومی اسمبلی میں، کیا یہی موقف آپ کی پارٹی کا بھی ہے؟ ہم گورنمنٹ ہوں، ہم اپوزیشن ہوں، ہم نے ہمیشہ کہا ہے، آپ کو یاد ہوگا جب 1914 میں شاید غالباً جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا ادھر، تو ہم اپوزیشن تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا کہ بھئی پارلیمنٹ پہ جب حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہم سب پہ حملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آج اگر تھا ریورس سچویشن تھی، جہاں پارلیمنٹ کے اندر گھس کے کچھ پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا گیا ہے، کرنے کی کوشش کی گئی، تو سملرلی یہ تو اٹیک پھر پارلیمنٹ پہ ہوا نا۔ اس کے قطع نظر کہ یہ پی ٹی آئی تھی، گورنمنٹ تھی، اپوزیشن تھی، ہمارا الائنس کہاں ہے، لیکن پارلیمنٹ پہ کے اندر گھس کے اس قسم کی حرکت کرنا میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی ریڈ لائن ہے جو کہ کل کراس کیا گیا، اور اس پہ ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر یہ اور آگے بڑھتی جائے گی بات۔ درست۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کی سیاسی محاذ آرائی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ بہت ہی جابرانہ قسم کے اقدامات کر رہی ہے اس اختلاف کے ساتھ۔ سماجی میڈیا کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ بھی قدغن ہے، ٹھیک ہے کہ نظر نہیں آ رہا لیکن ہے، سب کو احساس ہے۔ اور جو آپ نے فرمایا کہ جی پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے جمہوری کریڈنشلز ہیں، آپ کے لیے کوئی تشویش کی بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ جو ہیں اس حکومت کے بنیادی اتحادی ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے نون لیگ کی حکومت قائم ہے۔ جی دیکھیں، جہاں جہاں بھی پیپلز پارٹی اس میں کوئی کورس کریکشن کرا سکتی ہے وہ کرتی ہے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ حکومت جو کچھ بھی دے گی ہم منوان اس کو ایکسیپٹ کر دیں گے، تو حکومت کے اوپر بھی اس لحاظ سے پریشر ضرور ہے۔ ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں، اس لیے ان کی پالیسیز جو وہ بناتے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیویٹ کیا ڈیموکریٹک پرنسپل سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ نے کہا پریس کے اوپر پابندیاں ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہی، تو کچھ تو ایسی چیزیں جو کہ نظر آتی ہیں کم از کم وہاں تو ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا لاز آئیں جس کو جو ہے ہمارے حساب سے ڈریکونین ہیں یا ڈیموکریٹک پرنسپلز کے خلاف، تو ظاہر ہے کہ اس پہ ہم اپنا ویو پوائنٹ ضرور دیتے ہیں۔ بطور ایک ڈیموکریٹ کے اب جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی صورتحال ہے اس پر آپ کو تشویش ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ جی نظام جو ہے بہت ہی سٹریس میں ہے، جمہوریت جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، قانون پہ عمل نہیں ہو رہا؟ جی دیکھیں، ظاہر ہے کہ اٹس اے مکس بیگ۔ ایک تو یہ کہ ویک ڈیموکریسی از بیٹر دین نو ڈیموکریسی، سو اس حد تک تو ہم ضرور سسٹم کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، کہ چاہے لوگ اس کو لولی لنگڑی ہی کہیں، کچھ لوگوں کو اس لیے پسند نہیں ہے کہ ان کی پسند کی پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمارا سٹانس نہیں ہے نا۔ ہم وی اسٹینڈ فار واٹ ایور وی اسٹینڈ فار، ہمیں جتنی بھی سکسیس ملی الیکشنز میں، ہم اس سے آگے ہی بڑھنا چاہتے ہیں نا۔ ہم بیٹھ کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا یا دانتی ہوئی، وہ ہر الیکشن میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر الیکشن میں ہمیں جو ہے ڈسسیٹسفیکشن ہوتا ہے پروسیس کے اوپر، بٹ اس کے باوجود یہ ہوا۔ اب کیا کل کو کیا آتا ہے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں جوڈیشل ریفارمز وغیرہ کی، جب سامنے پیکج آئے تو فرینکلی تبھی اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہو وہ انہی پرنسپلز کے اراؤنڈ ہو جو آئین کی اسپرٹ ہے۔ اچھا آپ نے خود ہی تذکرہ کیا جوڈیشل ریفارمز کا، ابھی جو حکومت جوڈیشل پیکج لا رہی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کا مقصد اگر کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی سہولت پہنچانا تھا تو لوور کورٹس میں ججز کی تعداد میں اضافہ ہوتا سمجھ میں آتا۔ بھارت جیسے ملک میں صرف 33 جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، تو یہاں پر ججز کے اضافے کی بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے کہ جی سینیورٹی کا جو اصول تھا جس پہ بہت کبھی ڈسپیوٹ نہیں ہوا تھا اس کو کمپرومائز کیا جائے، 4-5 لوگوں کے نام آئے، تو کیا پیپلز پارٹی اس پیکج میں؟ آپ جو کمنٹس کر رہے ہیں نا وہ اسپیکولیشن کے بیسس پہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو اس کا یہ جواب ہے، یہ ہوا نہیں۔ ابھی میرا تو سٹانس یہ ہے کہ جب تک کہ ہمیں سامنے نظر نہ آئے کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے، تب تک اس پہ کیا ہم یس اور نو کہیں یا اچھا ہے یا برا کہیں۔
wait till it comes forward. ابھی to be honest ہم سے شیئر نہیں ہوا ہماری لیول پہ, تو ہم کیا کامنٹ کریں. میں صرف ایک جنرل پرنسپل کی بات کی ہے کہ اس میں کم از کم وہ والے نارمس جو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی میں رکھے تھے, یا ہم نے جب آئین بنا تھا یا 18th امینڈمنٹ لے کر آئے تھے, تو وہ والی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے گائیڈنگ پرنسپلس ہوتے ہیں, اور انہی کو لے کے ہم نے. نبی صاحب میں ذرا خطا کلامی کروں گا, مجھے بتائیے نا کہ پیپلز پارٹی پرنسپل جو ہے سپورٹر ہے اس وقت نون لیگ کی حکومت کی, آپ کے بغیر وہ حکومت چل نہیں سکتی. اب سب کو پتہ ہے کہ جو جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے, تو یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ ابھی تک انہوں نے آپ سے اس کو شیئر نہیں کیا, جبکہ آپ کے ووٹوں کے بغیر وہ پاس نہیں ہو سکتی لیجسلیشن. تو یہ بذات خود تعجب کی بات نہیں. عامر دیکھیں نا, پہلے مجھ سے پوچھ رہے کہ بھائی کس حد تک شیئر ہوا یا نہیں ہوا, پھر اس پہ کامنٹ کریں نا. جی جی, ہماری لیڈرشپ سے ضرور بات بھی ہوئی ہے, اور اس میں ہم سے سجیشن دی گئی. میں نے کہا ہماری لیول تک ابھی یہ نہیں آیا, کوئی ڈرافٹ میرے سامنے نہیں آیا جس پہ میں کامنٹ کروں. جس لیول پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, پہلے اس لیول پر پرنسپلز طے ہو جائیں, اس کے بعد ہم بیٹھ کے ڈرافٹس کو بھی دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس سے پہلے میں کچھ نہیں کامنٹ کر سکتا کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں. وہ میری سوری فار مائی مس انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ میں تو آپ کا لیول سمجھتا ہوں کہ ہر چیز آپ کو پتہ ہوگی اور آپ کی مرضی کے بغیر. آپ یہ سوچیں کہ اب آپ کہیں گے میں اسپیکولیشن کر رہا ہوں, ہم تک آنے میں ٹائم لگتا ہے, بس دیٹس آل. اچھا, تو ابھی تک بقول آپ کے کہ آپ کے لیول کے اوپر مطلب جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا, اور وہ جو اخبارات پڑھے وہ سارے اسپیکولیشن ہے. اچھا, تو اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے, ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات بھی ہوئے, جیسے بجٹ کے موقع پہ ہوئے, لیکن پھر بحالت مجبوری آپ لوگوں نے ووٹ ڈال دیا. تو کیا اس قسم کی مجبوری کا آپ کو خدشہ ہے اس مرتبہ بھی ہوگی؟ جی نہیں, اب دیکھنا پھر وہی بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل اگر یہ ہوگا تو اس کا کیا ہوگا. اس طرح سے نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پالیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل. عامر آپ کو بھی پتہ ہے, سیاستدان ہم وہ ریجڈ لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو پینٹ کر کے کارنر میں بیٹھ جائیں. انفارچونیٹلی جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے. لیکن بات یہ کہ دیکھیں, ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس میں یہ خرابیاں ہیں, اگر اس کو آپ ٹھیک کر سکیں تو it may at the end be a compromise. It may not be exactly what the government brings in. It may not entirely be جو کہ ہم چاہتے ہوں, لیکن ایک موومنٹ وے فارورڈ ضرور ہونا چاہیے. یہ جو یہاں ڈسپونڈنسی چل رہی ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور ہم پورے وہ جو بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہی اڑا دیں گے, یہ نہیں ہوگا نا. اٹ ہیز ٹو بی ود ان دی نارمس آف ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشن. اچھا, آپ نے وے فارورڈ کی بات کی. اب جس طرح کا کہتے ہیں سیاست کی بند گلی میں ہماری جمہوریت پھنسی ہوئی ہے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے وے فارورڈ آپ کے نزدیک کیا ہوگا کہ جتنی تلخیاں ہیں اور جتنی محاذ آرائی بڑھ چکی ہے, تو کہتے ہیں نا طوفانی پانیوں میں گھرا ہوا ہے پاکستان, کیا آپ لوگوں کے سجیشن ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس پہ تو میرا خیال نہیں کہ کوئی راکٹ سائنس ہے کہ جو بھی پارٹیز کنسرنڈ ہیں, اسپیشلی یہاں پہ میں بات کروں گا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیونکہ پہلی رسپانسبلٹی وہاں آتی ہے, باقی جوڈیشری اور فوج اور یہ سب پھر بعد میں آتے ہیں. آل دی پارٹیز ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ان میکنگ پاکستان بیٹر. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ بھائی ہم روٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کسی سے بھی بات نہیں کریں گے. یہ اس سے کس کو فائدہ ہے؟ اس کو نہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہے, I'll be very straight on that, نہ پاکستان کو فائدہ ہے. تو پھر کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کو بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے, اور جو اپوزیشن اس کو بھی جو ہے وہ پازیٹیولی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور ہم ایز پیپلز پارٹی جو بھی رول پلے کر سکے, وی آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ. لیکن اگلے بھی کچھ بات کرنے والے بنے. خان صاحب کے انفارچونیٹلی آج بھی اسٹانس جو ہے کہ کسی سے بات نہیں ہوگی, تو پھر وہاں تو کیا وہاں پہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. میرے سیگمنٹ کا آخری سوال میں آپ سے کروں گا, آپ کی کیونکہ معیشت پہ بھی بڑی گہری نگاہ ہے. جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے پھر وہ لندن میں بیٹھ کے کہا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ مطلب ہے پاکستان کی مدد نہیں کرنا چاہتا, سخت لب و لہجہ انہوں نے استعمال کیا.
آپ کے خیال میں مناسب تھا ایسے وقت میں کہ جب پاکستان اتنے نازک قسم کی نیگوسیشنز کر رہا ہے؟ ڈیلے ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک وزیر کہتے ہیں خارجہ کی طرف سے اس طرح کی بات آنا، ڈپٹی وزیر اعظم کی طرف سے آنا، کیا اچھا ہے؟ پاکستانی معیشت کے لیے اچھا سگنل ہے؟ جی دیکھیں، ظاہر ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس اپنی درخواست لے کے جاتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، تو پھر ہم آئی ایم ایف کے اوپر پتھر نہیں پھینک سکتے. بٹ اس کلیئر بات ہے، یہ ہماری دوست امن میں دیکھا جیسے جاتے ہیں سپریم کورٹ کوئی درخواست لے کر پھر سپریم کورٹ پہ ہی بوچھاڑ کرتے ہیں. تو یہ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ اٹس illogical نا. تو اس لحاظ سے مجھے حیرت تھی کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ اس کی کانٹیکسٹ کیا تھی اور کیا ڈسکس ہو رہا تھا اور اس پہ یہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی. بٹ وی ہیو ٹو بی کیئرفل ان دا وے وی ڈیل ود دیز پیپل. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ظاہر ہے کہ جس طرح سید نوید قمر صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کے بیان پر جو آئی ایم ایف کے والے سے انہوں نے دیا، انہیں تعجب تھا. صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ہماری مارکیٹس کو بھی تھا، بہت سارے پاکستانیوں کو بھی تھا کہ جن کو معیشت سمجھ میں آتی ہے. تو خیر، ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم صاحب کو. یہاں پر ہم لیتے ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندہ موجود ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے.